من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة یہ دال کے اوپر بڑی مد ہے، اس کو کھینچتے ہیں، طویل کرتے ہیں. دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. مدد باب 12واں پارہ. آج اس کی ابتدائی آیات ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ، کوئی ایک بھی جاندار ایسا نہیں ہے، فی الارض زمین پہ، فی مینا میں اور ارض مینا زمین، ارض اور سما آسمان، ارض زمین، سما آسمان، سماوات سارے آسمان. تو زمین پر وما اور نہیں ہے، ما مانا نہیں، لا مانا بھی نہیں، ما مانا بھی نہیں، ما کا مانا کبھی جو بھی آتا ہے. وما من دابۃ، اور کوئی جاندار نہیں ہے، فی الارض زمین پہ، الا مگر، علی اللہ اللہ کے اوپر ہے. اعلیٰ میں اوپر اللہ، یعنی اللہ کے ذمہ کیا ہے؟ رزقھا، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. کوئی بھی جاندار زمین پہ ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. تو یہ آیت ہے جس کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ بندے کو بہت زیادہ اس حوالے سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے رزق کیسے ملے گا. یہ اللہ کے ذمہ ہے. جو بھی پیدا ہو رہا ہے اللہ نے اس کا رزق پہلے لکھ دیا ہے. بچہ ابھی اپنی والدہ کے شکم میں ہوتا ہے، 4تھے ماہ میں فرشتہ آتا ہے، اس کی تقدیر لکھ جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس نے رزق کتنا کمانا ہے، کتنا رزق ہے اس کا. سانس بھی لکھے جاتے ہیں. تو رزق جو ہے بندے نے جو کھانا پینا ہے یا دیگر جو رزق کی اقسام ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں. بندے کو اس پہ بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کیا بنے گا. کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو اس وجہ سے خودکشی کر دیتے ہیں، کچھ خودکشی کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں، رزق حلال کے لیے محنت یہ ایک اچھا عمل ہے،
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سنت بھی ہے، تمام نبیوں کی سنت بھی ہے۔ حضور نے فرمایا تمام نبیوں نے بکریاں چرائی، اور سرکار نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت کر کے، دہاڑی کر کے، محنت کر کے کھانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو رزق کے لیے کوشش کرنی چاہیے اپنے طور پہ، لیکن بندہ یہ کہے کہ میں جو کچھ کما رہا ہوں اسی کی وجہ سے میں باقی ہوں، نہیں، یہ اللہ کے فضل سے ہم موجود ہیں اور اللہ نے ہی رزق دینا ہے۔ اور ایک اور آپ کو طریقہ بھی بتا دوں، عرض بھی کر دوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی تقوی اختیار کر لے، متقی بن جائے، نیک بن جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس کا خیال دھیان بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے دیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پہ یقین اور توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ رزق تمہیں ایسی جگہ پہ سے دے دے گا۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم پرندوں کی طرح توکل رکھتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق عطا فرما دیتا۔ پرندے کیسے کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں اور تلاش میں نکلتے ہیں، اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آ جاتے ہیں، اور ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ کل کو کیا ہوگا۔ اس لیے وہ کل کے لیے پرندے جو ہیں اپنے گھونسلوں میں مہینوں کا راشن جمع کر کے نہیں سوتے، صبح اٹھتے ہیں، شام کو اللہ ان کو رزق دے دیتا ہے، واپس آ جاتے ہیں، پھر اگلے دن اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ جانتا ہے ہر جاندار کے بارے میں کہ اس نے کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں لوٹنا ہے۔ مُسْتَوْدَعَهَا، کہاں لوٹنا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مستقرہ سے مراد ہے والدہ کا شکم، اللہ جانتا ہے کہ کس کو کہاں رکھنا ہے، اور مستودعہ کے امانت کی جگہ وہ والد کی پشت ہے، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد قبر بھی لی ہے کہ قبر ہے جہاں پہ انسان نے پہنچنا ہے، وہ ٹھکانہ ہے، وہ امانت کی جگہ ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن بندوں کو واپس لینا ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر شے فی کتاب مبین، روشن کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے ہر شے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، والارض، زمین کو بنایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ کتنے دنوں میں بنایا؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سب 6 دنوں میں بنائے۔ اب جس وقت زمین تھی نہیں اور آسمان بھی تھے ہی نہیں، سورج چاند تارے بھی نہیں تھے، تو دن کیسے ہو گیا؟ کیونکہ دن تو سورج کے، چاند کے، صبح کے، شام کے ہونے سے ہے نا۔ تو صبح، دوپہر، شام، بھائی جب نہ آسمان تھے، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، تو 6 دن کیسے ہو گئے؟ اس وقت 6 دن سے کیا مراد ہے؟ تو اس پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تقدیری 6 دن ہے۔ تقدیری 6 دن کیا؟ کہ اس وقت 6 دنوں میں جتنا ٹائم ہوتا ہے، گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے وقت میں یہ سب کچھ بنا دیا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس بات کی کہ تقدیری 6 دن ہے، یعنی 6 دنوں کا جتنا ٹائم اسپیس ہوتا ہے، اتنے وقت میں اللہ کریم نے یہ سب کچھ تخلیق فرما دیا۔ اور اس کی وضاحت حدیث پاک میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے والے دن بنایا، زمین کو ہفتے والے دن بنایا، آسمانوں کو اتوار والے دن بنایا، اور اس میں درخت پیر والے دن لگائے، اور منگل والے دن وہ چیزیں جو ہمیں ناپسندیدہ ہیں اس دنیا میں، وہ منگل والے دن بنائی، اور بدھ والے دن اللہ نے نور بنایا، یعنی سورج، چاند، تارے، یہ بدھ والے دن، اور جمعرات والے دن حیوانات زمین میں بنائے گئے، پھیلائے گئے، جمعرات والے دن۔
اور جب یہ سب بن گیا 6 دنوں میں، تو پھر جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ تو پورے ہفتے کا سرکل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہفتے سے لے کے جمعے تک ہر دن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز بنائی۔ تو جمعے والے دن یہ جو عصر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا نا، اس میں ایک راز بھی ہے، وہ بھی آج آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی اذان سے پہلے درمیان میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے، جس لمحے آدم علیہ السلام بنے تھے اس نسبت سے وہ لمحہ آج بھی مقبول بارگاہ الہی ہے۔ ہر جمعے پہ عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک درمیان میں ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ ایسا ہوتا ہے جس میں جو بندہ چاہے دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو جمعے والا دن سارا برکت والا ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعے سے پہلے سارا کام ہے، عبادت ہے، درود شریف ہے، ذکر اذکار ہے، لیکن آج میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ نہیں، اصل وہ جمعے کے دن بھی جو خاص لمحہ ہے، ایک تو جمعے کے وقت میں خاص لمحہ آتا ہے جس وقت ہم جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت کا خاص لمحہ وہ ہے کہ جس وقت امام ایک خطبہ پڑھ لیتا ہے اور پھر بیٹھتا ہے اور پھر دوسرا خطبہ پڑھتا ہے، تو وہ جو درمیان میں بیٹھتا ہے نا، وہ آدھا منٹ وہ خاص لمحہ ہوتا ہے، برکت والا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خاص لمحہ وہ عصر کی نماز اور مغرب کے درمیان میں ایک ہوتا ہے، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین سب تخلیق فرمائے، مکان عرش علی الماء، اور اس کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ کیوں سب کچھ بنایا اور ہمیں کیوں بنایا؟ تم میں سے کون عمل کے حساب سے اچھا ہے؟ احسن عملا، سب سے سونا کام عمل کس کا ہے؟ ایک چیز یاد رکھیے گا، بڑی خوبصورت بات ہے، قیامت والے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اکثر عملا، اکثر عمل کس کا ہے، زیادہ عمل کس کا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ احسن عملا ہے، اکثر عملا نہیں، احسن عملا ہے، سونا عمل کس کا ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے نا وہ 100 نفل پڑھتا ہے روزانہ، ایک بندہ 2 نفل پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ زیادہ کس نے پڑھے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ عمل سونا کس کا ہے۔ کیا مطلب؟ عمل سونا کیسے ہوتا ہے، خوبصورت کیسا ہوتا ہے؟ عمل تھوڑا ہو لیکن خوبصورت ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ عمل خوبصورت ہوتا ہے کہ ہر وہ عمل جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، بندوں کے لیے نہ ہو۔ آپ 1 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو رمضان شریف ہے راشن لے کے دیتے ہیں 1 کروڑ روپیہ، لیکن آپ کا مقصد یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا پتہ چلے لوگوں کو میں چودھری ہوں، بڑا امیر آدمی ہوں، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، فوٹو شوٹو لگے اخباروں پہ چڑھے، حضرت صاحب نے جناب یہاں پہ راشن دیا ہے، ادھر جناب بڑا مال دیا ہے، ادھر 2 دیگیں روزانہ پک رہی ہیں ادھر، لیکن ٹارگٹ کیا ہے؟ لوگوں کو پتہ چلے میں بڑا کام کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف ایک بندہ ہے جس کے پاس صرف جیب میں 10 روپے اور اس کے پاس کوئی آ گیا ہے اور وہ جانتا ہے اور اس کے پاس ہے بھی 10 روپے، چپ کر کے خفیہ کر کے اس کو دے دیتے ہیں۔ اللہ اس کی کو 2 دے گے اور کروڑ روپیہ وہ نہیں دے گے، اللہ دیکھے گا کہ کون سا عمل کس نے میرے لیے کیا ہے۔ اللہ کے لیے ہم عمل کریں، یہ جو درس ہے، یہ جو سننا ہے، بیان کرنا ہے، تراویح ہے، قرآن ہے، نماز ہے، دعا کریں اللہ یہ عمل ہمارا اس کی ذات کے لیے ہو جائے، ہماری نظر پیسے پہ نہ ہو، ہماری نظر مال پہ نہ ہو، ہماری نظر اس سے کچھ ادھر سے مل جائے گا، کچھ ادھر سے چھاپ لیں گے، کچھ چارہ ادھر سے بن جائیں گے۔
سارا عمل ضائع، سب کچھ ضائع، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، دیگر عبادات، ریاضت، اگر محفل بندہ کرواتا ہے اور اس کی مقصد یہ ہے کہ میری بلے بلے ہو، سارا کچھ۔ ابھی یہاں پہ لڑائیاں شروع ہوئی ہوئی ہیں جناب آپس میں کہ یہ بندہ صدر بنے گا، یہ بندہ وزیر، اس کا جناب سیکٹری بنے گا، پیچھے کیا ہے؟ مفادات کی جنگ۔ کام نیکی کا ہے، مسجدوں کے اندر سب سے زیادہ لڑائیاں ہیں۔ ابھی کل کا میں پڑھ رہا تھا، ادھر کمیٹیاں جو ہیں کراچی میں، لاہور میں مسجدوں کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اس پہ روزانہ مولوی نکالا جاتا ہے، عالم روزانہ چل بھائی چھٹی کر رہی ہے کام مسجد کا، لیکن ذاتی اس میں انا اپنی میں میری نہیں چلے گی تو پھر کس کی چلے گی؟ تو تباہی و بربادی، خلوص نہیں ہے بھائی۔ کروڑ باتوں کی ایک بات ہے، اگر دل میں خلوص نہیں ہے نا، کک فائدہ نہیں عبادت کا۔ اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کہ تم نے اللہ کی ذات کے لیے کیا کیا، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے اپنے لیے کیا کیا۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں اپنے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو نیکی کا کام کرو پھر لوگوں کو بتائیں کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے بڑا عمل تو ضائع ہو گیا۔ تو اللہ ہمیں حقیقی عاجزی عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، دکھاوے سے بچائے، دکھاوے کے عمل سے بچائے۔ کسی کی خدمت کریں ہم خفیہ طور پہ کریں، خاموشی کے ساتھ کریں، دل میں ایسا آئی نہ کہ بھائی میں جناب یہ کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود پسندی یہ سب سے زیادہ آج کل ہے۔ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور بندہ کہتا ہے میں نے بڑا کام کروایا ہے، میں نے جناب کمال کر دیا، اتنی بڑی مسجد بنوا دی، میں نے یہ کر دیا، میں نے سب وہ دل میں آیا کہ میں نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو خود پسندی میں، حضور نے فرمایا جس کے اندر خود پسندی پیدا ہو گئی، کہ خود پسندی یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، میں بڑا اچھا ہوں، تو 70 سال کی عبادت اس کی ایک لمحے کی خود پسندی سے اللہ تباہ کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا خطرناک معاملہ ہے، 70 سال بندہ عبادت کرتا رہے اور بندہ کہے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے۔ تو اللہ اپنے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے خیالات کی حفاظت فرمائے۔ چونکہ یہ 12واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس تناظر میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بات بھی کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مختلف جگہ پہ، کسی جگہ پہ اللہ نے 4 جگہ پہ فرمایا، 4 چیلنج اللہ نے کیے۔ فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اے کفار اگر اتنے ہو تو قرآن جیسا قرآن لے کے آؤ، نہ لا سکے۔ دوسرا چیلنج اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، چلو قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورتیں لے آؤ۔ 10 سورتیں بھی نہ لا سکے تو فرمایا چلو تیسرا چیلنج فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، چلو ایک سورت ہی لے آؤ۔ جب ایک سورت بھی نہ لا سکے تو چلو ٹھیک ہے، چوتھا چیلنج فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، چلو قرآن کے لفظ جیسا، قرآن کی بات جیسی ایک بات ہی لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ۔ 1450 سال گزر گئے، قرآن کا چیلنج اسی طرح موجود ہے، نہ قرآن جیسا قرآن آ سکا، نہ 10 سورتوں جیسی 10 صورتیں آ سکی، نہ ایک سورت جیسی ایک سورت آ سکی، اور نہ قرآن کے ایک لفظ جیسا کوئی لفظ بنا کے دکھا سکا، ایک آیت جیسی ایک آیت بنا سکے۔ یہ معجزات قرآن میں سے، حضور کی معجزات میں سے ایک زندہ معجزہ ہے قرآن، جو آج بھی موجود ہے۔ اس 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک بات عرض کر کے گفتگو سمیٹنے کی طرف جاتا ہوں۔ اس 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ آگے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو بتوں سے ڈرایا، شرک سے بچایا، ہر نبی کی دعوت یہ رہی کہ شرک سے بچو۔ تو آپ کا بیٹا جو تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی میں بڑا پڑھنے کا ہوں،
آپ نے انہیں ڈرایا، بتایا اوے تو صحیح رستے پہ آ جا، وہ آگے سے کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا طوفان آنے والا ہے، جتنے مشرک ہیں سب تباہ ہو جائیں گے، تو صحیح رستے پہ آ جا. اللہ کی وحدانیت. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، طوفان آ گیا تو پھر کیا ہوگا، سیلاب آ گیا تو پھر کیا ہوگا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. آپ نے فرمایا تو پہاڑ پہ کدھر چڑھے گا، اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکے گا. وفارت النور، پھر نیچے سے پانی نکلا، طوفان نور، اوپر سے بارش برسی، پانی چڑھتا گیا، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھتا گیا. اور جب پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا تو پانی پہاڑ کی چوٹی سے بھی اوپر چڑھ گیا. اب ڈوبنے لگا. اب جب غوطے کھانے لگا اب اس کو احساس ہوا، لیکن اب وقت جو ہے وہ گزر چکا. اس لمحے جب بچنے کے لیے کہنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام بیٹا تھا نا، کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اہل خانہ میں سے ہے، ڈوب رہا ہے. باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، باپ کی محبت کو کون سمجھے. اللہ اکبر. تو کہا کہ اس کو اللہ کریم نے فرمایا پیارے نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. پیارے نوح لیس من اہلک، یہ تیرے اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل صالح نہیں ہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں. تو نبی کا ڈائریکٹ بیٹا ہو مگر وہ مشرک ہو، اس کے عمل اچھے نہ ہو، وہ نبی کا بے ادب ہو، وہ نبی کا گستاخ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. اس سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حسب نسب اچھی چیزیں ہیں، پر حسب نسب اچھی چیز اس وقت تک ہے جب تک ایمان ہے. اور اگر کوئی بندہ کافر ہو جائے، کوئی بندہ نبیوں کا دشمن ہو جائے، کوئی بندہ صحابہ کرام کا دشمن ہو جائے، کوئی بندہ اہل بیت اطہار کا دشمن ہو جائے، کوئی بندہ اللہ کے ولیوں کا دشمن ہو جائے اور کہے کہ میرا باپ بڑا نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، سید تھا، فلاں تھا فلاں تھا، جب گستاخ ہو گیا عمل سب ختم، مشرک ہو گیا عمل سب ختم، گستاخ رسول ہو گیا، گستاخ صحابہ ہو گیا، ختم. تو بنیاد کیا چیز دیکھنی ہے؟ بنیاد حسب نسب نہیں، بنیاد ایمان ہے. ایمان پہ قائم. ایک یہ مسئلہ یاد رکھیے. اچھا اسی میں آگے چونکہ وقت پہ دوبارہ نہیں ملے گا تو یہیں یہ جو نوح علیہ السلام کی بیوی تھی نا، دو نبی ہیں جن کی بیویاں کافر ہیں، وامرأۃ نوح وامرأۃ لوط. ایک نوح علیہ السلام کی بیوی، وہ جو لڑکا خراب ہوا تھا نا، اس کی بھی یہی وجہ ہے کیونکہ اولاد ماں پہ جاتی ہے. وامرأۃ نوح وامرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں مسلمان نہیں تھے. کانتا تحت عبدین من عبادنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دونوں میرے نیک بندوں کے زیر سایہ تھے، صالحین، دونوں بڑے نیک تھے، دونوں نبی. فخانتہما، لیکن ان دونوں بیویوں نے ان دونوں سے خیانت کی، دشمنوں کے ساتھ مل گئی اور دشمنوں کو راز کی خبریں دینے لگی گھر کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں عورتوں کو اللہ کے غضب سے کوئی شے نہ بچا سکی اور وہ دونوں تباہ و برباد ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ نبی کے گھر میں نبی کی قریب ترین نسبت بھی اگر کافروں کے ساتھ مل جائے اور نبی کے خلاف ہو جائے، نبی کی بیعت کے اعتبار سے بھی ہمارے سامنے وہی چیز آتی ہے کہ اصل چیز ایمان ہے. ایمان ہے، انبیاء کا ادب ہے اور بزرگوں کا ادب و احترام ہے اور اللہ کی وحدانیت پہ یقین ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو تھامنا بہت ضروری ہے. اسی طرح یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ آیا جن کی اونٹنی تھی. تو اونٹنی جو ہے انہوں نے کہا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، آپ نے نکال کے دکھا دی. تو وہاں کے لوگ بھی مشرک تھے کچھ،
انہوں نے اس اونٹنی کے خلاف سازشیں شروع کر دی، اس کی پونچھیں کاٹ دی، نتیجہ یہ نکلا کہ بستی کی سارے لوگوں کی تباہی و بربادی ہو گئی۔ تو وہ لوگ جو خاموش تھے وہ بھی مارے گئے، جنہوں نے اس کی پونچھیں کاٹی تھی وہ تو مرنے تھے، جو روک نہیں رہے تھے لیکن ویسے بندے اچھے تھے لیکن برائی کو روک نہیں رہے تھے وہ بھی تباہ ہو گئے۔ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ برائی کو جس حد تک ہو سکے روکیں بھی۔ اگر آپ کہیں نہیں جی سانو کی جی ادھر روڑا جی ادھر گھر کا روڑا سانو کی جی، ادھر شراب پی جا رہی ہے، ادھر کوئی اور گناہ ہو رہا ہے، ادھر کوئی اور گناہ ہو رہا ہے، آپ کہیں کوئی بات نہیں سانو کی جی، تو وہی جو قوم سمود کا حشر ہوا وہی اس قوم کا ہوگا۔ کیا کہ تم خود تو برائی نہیں کرتے تھے، روکتے کیوں نہیں تھے؟ جہاں برائی ہو رہی ہے اس کو روکو بھی۔ یہ ہر معاشرے، ہر بستی، ہر پنڈ، ہر دیہات، ہر ان پہ لازم ہے کہ وہ برائی کو روکیں۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ ان کی قوم جو ہے لوط علیہ السلام کی وہ برائی میں مبتلا ہوئی، اللہ نے ان پہ پتھر بھیجے، زلزلہ بھیجا، اس بستی کو اجاڑ دیا۔ ان کے اندر گناہ کیا تھا کہ مرد مرد کے ساتھ برائی کرتا تھا۔ اس بدفعلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے کہ جو اس امت میں ایسا کام کرے گا تو اس کو فرشتے قبر سے نکال کر مرنے کے بعد اسی قوم لوط میں لے جائیں گے اور ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ حضور کی امت سے ہی نکل جائے گا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ہیرا پھیری کرتی تھی، چیزیں بگاڑ کے، جیسے دودھ کی ملاوٹ آج کل جاری ہے، چیزوں میں ملاوٹ جاری، یہ کام وہ کرتی تھی۔ تو اس پہ ہم پہلے بھی ایک لیکچر تفصیلی دے چکے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی ہم نے بچنا ہے، ان برائیوں سے بھی بچنا ہے۔ اور شرک کی تعریف یہ ہے کہ ہوا اثبات الشریک کی بمعنی وجوب الوجود اور بمعنی مستحق العبادہ، اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو واجب الوجود ماننا یا اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو مستحق کے عبادت سمجھنا، یہ شرک ہے۔ یہ شرک کی اوریجنل تعریف ہے جو صدیوں سے ہمارے اہل علم کے ہاں متفق علیہ چلی آ رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود ماننا اور اس کے سوا کسی کو مستحق کی عبادت سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے، انبیاء، اولیاء، سب مخلوق جتنی ہے یہ سب ممکن الوجود اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ کے سوا نہیں۔ واجب الوجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے برکات، اس کے سوا کسی اور کو واجب الوجود ماننا یہ شرک ہے۔ اور دوسرا مستحق عبادت، اللہ کے سوا، اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھنا یہ شرک ہے، اور شرک کبیرہ گناہ ہے۔ ان اللہ تعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ لیکن ہمارے اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ 100 سال تک بھی شرک کرتا رہے، آخری لمحے بھی اگر پختہ توبہ کر کے دین توحید کی طرف آ جائے تو دوسری آیت اس کی ناسخ ہے، ان اللہ تعالی یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں اپنی امیدیں اور اپنی تمام تر جتنی توقعات ہیں وہ اللہ کریم کی ذات و برکات کے ساتھ ہی رکھنی چاہیے اور اسی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اور جو اس کی طرف توجہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ خود سے دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور یہ پیغام محبت آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین و باری رحمۃ اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك السلام، حي يا ربنا السلام، تبارك ربنا۔ اے مالک قدوس خالق الملک کرم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری خطائیں نرم فرما، ہمارے معاملات اصلاح فرما، ہمیں اپنی بارگاہ قدس سے بے پناہ برکت عطا فرما، بے پناہ خیر عطا فرما، کامیابیوں کا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله عليه وسلم اجمعین۔